السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بیٹو، گناہ ہے اور نیکی نیکی ہے۔ کچھ دنوں سے میں آپ بھائیوں کو، بیٹوں کو گناہ کے حوالہ سے بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ گناہ سے کس طرح بچے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے گناہ کا موقع ملنا مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے زیادہ گناہ کے، جھوٹ کے، بے حیائی کے، برائی کے، ٹھٹھا مذاق کے موقع ملتے ہیں ہمیں، لیکن جو قوم، جو شخص گناہ سے بچتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے شیخ آگے سے کیا کہا تھا؟ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ اکبر، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ میرے بیٹو، یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک کلام بنا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ گناہ سے بچے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ واقعہ بیان کر دیا۔ قیامت تک لوگوں کے لیے اس واقعے میں نمونے ہیں، عبرتیں ہیں۔ مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے کہ یہاں سے کیا کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ نصیحتیں میرے اسلاف کی، اس میں بھی میں نے کئی محدثین کے واقعات نقل کیے ہیں کہ وہ گناہ سے کیسے بچے۔ ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے میں نے، وہ گھر میں اکیلے تھے، ایک فاحشہ عورت اس گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ اللہ کا نیک بندہ اپنے کام میں، لکھنے پڑھنے میں مصروف تھا۔ عورت نے کہا مجھ سے برا کام کرو۔ وہ مولانا صاحب، محدث صاحب نے رونا شروع کر دیا، دیکھا نہیں، رونا شروع کر دیا۔ اس نے پھر گناہ کی دعوت دی تو اس مولانا صاحب نے اور زیادہ چیخو پکار سے رونا شروع کر دیا۔ تیسری بار اس نے دعوت دی گناہ کی، اس مولانا صاحب نے اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ عورت پریشان ہوگی اور گھر سے دفع ہوگی، بہر بھاگ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں سے کچھ واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ جنگ ہے، 1857 کی جنگ ہے، جس میں انگریزوں نے مسلمان علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا تھا۔ دہلی کے درخت ختم ہو گئے تھے، ہر درخت کے ہر شاخ پہ، ٹہنی پر ایک پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا تھا۔ درخت ختم ہو گئے تھے کہ اب کہاں ہم ان علماء کو پھانسی دیں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے۔ میاں صاحب رحمہ اللہ کا ایک شاگرد، حملہ ہوا مسجد پر، مدرسے پر، نکل گیا شاگرد بیچارے، وہ بھی نکل گیا، بھاگ گیا۔ رات کسی دور شہر سے دور کسی کمرے میں اس نے جا کے پناہ لی۔ پناہ لی، کیا دیکھتا ہے کہ اسی کمرے میں حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ ذہن میں
शैतान ने बात डाली यहाँ कोई भी नहीं है, गुनाह का मौका है। अल्लाह का डर, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जहन में आया, कुरान और हदीस के दलाल जहन में आया, ये तो कुत्तों का काम है, लानती लोगों का काम है, मैं क्यों गुनाह करूं। फौरन आग लगाते हैं, किसी चीज़ को आग लगाते हैं और उस आग पर उंगली को रखते हैं, बार बार रखते हैं। जब आग लगना शुरू होती है पीछे कर लेते हैं, फिर ऊपर रखते हैं, फिर पीछे करते हैं। अल्लाह अकबर। क्यों कर रहे कि ऐ अल्लाह के बंदे, अगर तेरी ये उंगली ये दुनिया की मामूली आग को नहीं सह सकती तो जहन्नम की आग को कैसे सहेगी। लिखा है किताबों में, जब रात खत्म हुई उस लड़की ने ये सारा माजरा अपने माँ बाप को घर जाके सुनाया कि रात मेरे साथ ये मसला पेश आया, और वो लड़का भी उसी कोठने उसी कमरे में था, दूसरे कोने में। उसने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया, बार बार आग पर उंगली रखता था, इसलिए कि अगर मैंने गुनाह कर लिया, देख लिया इस लड़की को, कल क़यामत को मेरा जिस्म जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा। माँ बाप ने उस लड़के को तलाश करना शुरू किया, उस लड़के से मिले और मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह से आकर कहा, मियाँ साहब इतने आपके नेक शागिर्द हैं, हम अपनी उस बेटी का रिश्ता इसी नेक अल्लाह के वली लड़के को देना चाहते हैं। उनका निकाह हो गया। जो कौम गुनाह से बचती है वो जहन्नम से बच जाती है, जो कौम गुनाह से बचती है अल्लाह खजाना गैब से उनकी मदद करता है। आखिरी वाक़या वो भी मैंने किताब में लिखा है। बेटो अब तो बड़ी ही खुशहाली है मदारस में, अल्हम्दुलिल्लाह खाने मदरसों में पकते हैं, लेकिन एक दौर था कि तलबा घरों में खाना खाने जाते थे, एक का खाना मेरे घर में है, एक फलां के घर में, एक फलां के घर में, इस तरह होता था। लड़का खाना खाने गया है, आज घर में अफराद कोई भी नहीं है, लड़की है। उसने लड़के से कहा अंदर आ जाओ और गुनाह की दावत दी। लड़का परेशान हो गया, फौरन लड़की से कहा मुझे बाथरूम जाने दो। बाथरूम में पखाना करके बड़ा पेशाब करके गंदगी को अपने जिस्म पर मल कर वापस बाहर आ गया। लड़की ने देखा कि ये क्या है, लड़की को बदबू आई, कहा दफा हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अल्लाह अकबर। गुनाह से कैसे बचना है, अल्लाह ताला ने उनको गुनाह से बचा लिया। सर्दी की रातें थीं, वो बेचारा निकला वहाँ से भूखा प्यासा था। सर्दी की रात में वो नहाया, कपड़ों को धोया, अपने जिस्म को धोया। रात मस्जिद में आकर, मियाँ साहब के मदरसे में आकर बेचारा उसने सोना था, सो गया। जब तहज्जुद का टाइम हुआ, मियाँ साहब की आदत थी तहज्जुद पढ़ते थे, तलबा को उठाते थे। देखा ये बेचारा थर थर काँप रहा है, बुखार हो चुका है। बेटा वजह क्या है, क्यों क्या हुआ, कपड़े क्यों भीगे हुए हैं। उस्ताद जी ये मसला मेरे साथ पेश आ गया था, मैंने अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए, गुनाह से बचाने के लिए मैंने गंदगी अपने जिस्म पर मार ली थी, मुझे नहाना पड़ा, सर्दी बहुत थी, मैं नहाया हूँ, कपड़े धोए हैं, वैसे ही आके सो गया तो मुझे बुखार हो गया है। उसी बीमारी में, उसी तकलीफ़ में वो लड़का बेचारा फौत हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके कफन से, उसके जिस्म से अल्लाह ने खुशबू जारी फरमा दी, खुशबू जारी फरमा दी। मैंने अपनी किताब में ये भी बात लिखी है, गहलन हिठाड़ में एक जामिया था, जामिया ज़ियाउल इस्लाम कभी हुआ करता था। मैं भी वहाँ 2-2.5 महीने बचपन में मैंने हिफ्ज़ करना शुरू किया था, 4थी क्लास स्कूल की थी। वहाँ एक मौलाना थे, मौलाना मानुल्लाह साहब, मैंने नहीं देखे। इधर हमारे शागिर्द रहे हैं मौलाना मंजूर साहब, इरफान साहब, जोज कलां, जोज खुर्द वगैरह, हुजरा शाह मकीम के इलाकों के, उनके वो रिश्तेदार थे। वो तलबा को ये नसीहत किया करते थे, बेटो
میرا دل کرتا ہے میں سونے کی ڈبیا بناؤں، 10-20 لاکھ روپے لگا کے میں سونے کی ڈبی بنواؤں، اس سونے کی ڈبی کے اندر اس نوجوان کی آنکھ کا قطرہ رکھوں جو آنکھ سے قطرہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلتا ہے۔ گناہ کا موقع بھی مل رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اللہ کے علاوہ، بچ سکتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے، جہنم سے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھ سے قطرہ نکل آتا ہے آنسو کا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں کدھر جا رہا ہوں۔ وہ مولانا کہتے تھے اللہ کے ڈر سے وہ نکلنے والا قطرہ میں اس سونے کی ڈبی میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ قطرہ پوری کائنات کے سمندروں سے، دریاؤں سے، پانیوں سے افضل قطرہ ہے۔ پوری کائنات کے پانی مل کر جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، لیکن اللہ کے ڈر سے نکلا ہوا قطرہ یہ جہنم کی آگ کو بسم کر کے رکھ دے گا۔ وہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے بیٹو کیا تم گٹر گندگی کے گٹر میں اپنا ہاتھ ڈالنا پسند کرتے ہو؟ طلبہ کہتے نہیں استاد جی، بیٹو گٹر ہے ہمارا باہر گٹر ہے نا، کوئی بھائی اس میں اپنا ہاتھ ڈالنا پسند کرتا ہے؟ اپنا پاؤں ڈالنا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ وہ کہا کرتے تھے جو 2 نمبر لوگ ہیں، بدفعلی لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو شرم کرنی چاہیے، وہ گندگی کے گٹر میں اپنا جسم ڈال رہے ہیں شیطان کو راضی کرنے کے لیے، جہنم کو واجب کرنے کے لیے۔ میرے عزیز و میرے بیٹو، اپنے دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا کرنی ہے۔ جب دل میں گناہ سے نفرت ہوگی، اللہ کی پناہ ہوگی، ہم دعائیں کرتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے اللہ گناہ کر کے میں نے جہنم نہیں جانا۔ جو قوم گناہ کرتی ہے اللہ ان کو علم نہیں دیتا، اللہ قرآن کریم ان کو حفظ نہیں ہوتا۔ امام وقی نے اپنے شاگرد امام شافعی کو یہی نصیحت کی تھی، بیٹا گناہ کرنے چھوڑ دے، اللہ تیرا سینہ کھول دے گا، اللہ حافظہ مضبوط کر دے گا۔ آئیں ہم گناہوں کی دل میں نفرت پیدا کریں۔ گناہ شیطان کی طرف سے ہیں، نیکی رحمان کی طرف سے ہے۔ جب میرے اور آپ کے دل میں گناہ سے نفرت ہوگی تو اللہ ہمیں گناہ سے بچائے گا، ضرور بچائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔